سورۃ الواقعہ کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے۔ جب قیامت قائم ہوگی سارے لوگ تین زمروں میں بڑھ جائیں گے۔ ایک اصحاب الیمین والا، جن کے سیدھے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ ایک لیفٹ ہینڈ والے اصحاب الشمال، جن کے لیفٹ ہینڈ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے جو ٹاپ کیٹیگری ہے، السابقون السابقون، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ ہم نے کل سیکھا کہ السابقون السابقون کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں نیک اعمال میں سبقت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اجر دینے میں، ثواب دینے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں سبقت دے گا، آگے بڑھائے گا، اور ان کا انعام بھی بتائے گا، اولئک المقربون، کہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے۔ کل بتایا تھا میں نے کہ جنت کے بہت سے درجات ہیں، سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے جنت کا وہ جنت الفردوس، اور یہ جو جنت الفردوس ہے یہ عرش کے نیچے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقرب جو ہے بندے ہوں گے، جو دنیا کے اندر نیک اعمال کے ساتھ سبقت کریں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر دینے میں، انعام دینے میں اللہ تعالیٰ سبقت کرے گا۔ اس کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو سابق الاولون کا اللہ تعالیٰ دینے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی جنات النعیم، یہ سارے لوگ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین، ایک بڑی جماعت، ایک جماعت پہلوں سے ہوگی، پچھلوں سے ہوگی۔ وقلیل من الآخرین، اور کچھ لوگ پیچھے آنے والے، بعد میں آنے والوں میں سے ہوں گے۔ کل بتایا تھا میں نے کہ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں بتایا کہ یہ امت محمدیہ کے تعلق سے بات بتائی جا رہی ہے کہ امت محمدیہ کے جو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، تبع تابعین تھے، یہ جو قریب کے لوگ ہیں، اس میں سے بڑی تعداد جنت میں جانے والی ہے۔ بعد میں جو لوگ آئیں گے اس میں سے قلیل تعداد میں آئیں گے۔ انہوں نے دو حدیثیں بھی ذکر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے آدھے لوگ جنت میں جائیں گے، جنت کے آدھے لوگ میری امت کے رہیں گے۔ جنت کے جتنے لوگ جائیں گے جنت میں، اس کی آدھی تعداد میری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی۔ اسی حدیث کی روشنی میں شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی۔ اللہ کہتا ہے اس کے بعد جنت میں کیسے رہیں گے؟ علی سرر موضونہ، بچھے ہوئے پلنگوں پر ہوں گے، وہاں پر عیش ہی عیش کا آرام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے کہ علی سرر موضونہ، یہ بعض علماء نے کہا موضونہ جو لفظ ہے میرے آپ سونے چاندی کے بنائے ہوئے پلنگوں میں ہوں گے، میرے آپ بالکل آرام دہ بستروں پر ہوں گے، متکئین علیہا، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس پر، ٹھیک ہے، متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے اس میں ایک بڑی بات بیان فرمائی کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت جو ہے نا بڑی کشادہ جگہ، کیونکہ ہم لوگ جو آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے بڑی تعداد چاہیے۔ جب لوگ جو تعداد کم ہو، جگہ کم ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں پیچھے بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا متکئین علیہا، کہ اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے ایک دوسرے سے۔ یہ عزت کی بات ہوتی، اگر آدمی ایک دوسرے کے سامنے سے اگر بیٹھے، ایک دوسرے کے چہرہ کر کے اگر بیٹھے تو یہ عزت والی بات ہوگی۔ پیٹھ دکھا کے بیٹھنا جو ہے یہ جو عزت والی بات نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں جو سابقین اولین ہوں گے، کہ اللہ نے کہا متکئین علیہا، اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرماتا یطوف علیہم ولدان مخلدون، گھومیں گے جب یہ لوگ سب آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، گاؤں تکے پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے، تو اب جو ہے میرے آپ سروس شروع ہوگی جنت میں۔ کیا سروس شروع ہوگی؟ اللہ فرماتے یطوف علیہم، گھومیں گے ان پر،
ولدان مخلدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بچے وہاں پر کیا کریں گے؟ خدمت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بچوں کا ذکر اس لیے آیا، بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں۔ ایک جنت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، سابقین الاولین کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بچوں کو رکھا۔ بچوں کو دیکھنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے، بچوں کو دیکھنے سے میرے آپ ایک طرح کا سرور محسوس ہوتا۔ اور اللہ نے کہا مخلدون، مخلدون کا مطلب ہے یہ ہمیشہ ویسے ان کا چہرہ نہیں بدلے گا۔ اب بچے جو 8 سال میں ایک چہرہ رہتا، 9 سال میں 10 سال میں ان کا چہرے کی چہرہ بدل جاتا، 12-14 سال میں ان کی حیت بدل جاتی۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو بچے ہوں گے جنت میں خدمت گزار، ان کے چہرے کبھی نہیں بدلیں گے۔ اللہ نے کہا یطوف علیہم ولدان، ان پر گھومیں گے جنت میں ولدان مخلدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بچے رہیں گے۔ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ان کی معصومیت نہیں جائے گی، ان کا ایک اپناپن نہیں جائے گا، ان کے اندر جو انوسن ہوتا ہے بچوں کے اندر، میرے اب یہ خوبصورتی جو ہوتی، یہ ساری چیزیں ویسے ہی باقی رہیں گی۔ کیا کریں گے لوگ؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، پیالے لے کر، کوپ ہے نا کپ، اب جس کو ڈنڈی ہوتی پکڑنے اس کو کہتے ہیں کوپ، اسی سے بننا ہے اکواب۔ اور ابریق ان کی جمع ہے اباریق، ابریق میں نے مگ، میرے آپ جس میں جو چائے مگ دیتے نا، پرانے زمانے میں دیکھے ہوں گے، مگ میں جو چائے رکھتے تھے، کیتلی جو ہوتی تھی، اور جو کپ پکڑا جاتا تھا چائے کے لیے، یہیں سے سب یہ سب کاپی کر کے جو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی گئی۔ تو اللہ نے کہا بے اکواب و اباریق، پیالے لے کر، کس سے بھرے ہوئے پیالے؟ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، صاف ستھرا شراب سے لبریز بھرے ہوئے پیالے لے کر جنت میں لوگ کیا کریں گے؟ بچے خدمت کریں گے، اہل جنت کے درمیان گھومیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شراب اتنی نفیس ہوگی، اتنی بہترین ہوگی، لا یصدعون عنہا، انہیں سر میں درد نہیں آئے گا، ولا ینصفون، نہ ہی وہ کبھی مدہوش ہوں گے، نہ ہی جو ہے ان کی عقل ماری جائے گی۔ صاف ستھری شراب کی علامت یہ ہے کہ اس کے پی جانے کے بعد آدمی انرجی محسوس کرتا اور کسی بھی طرح کا ڈیفالٹ نہیں ہوتا، کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کہا نہ ہی انہیں سر میں درد ہوگا، ولا ینزفون، نہ ہی وہ مدہوش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، بات یہیں تک جو ہے ختم نہیں ہوئی، اللہ فرماتا ہے کہ فاکہہ میوہ جات لے کر خدمت کریں گے، فاکہہ میوہ جات بہت سارے، مما یتخیرون جس کو وہ پسند کریں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور کہا کہ جو ہے پرندوں کے گوشت، پرندوں کے گوشت بھی جو ہے جس کو پسند کریں گے، چاہیں گے، وہ لے کر آئیں گے۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے ان آیت کی تفسیر میں ایک بڑی بات بیان فرمائی۔ دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے کھانا کھلاتے ہیں، بعد میں جو ہے فروٹس لا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جنت میں اس کا الٹا، کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میوہ جات فروٹس کو اللہ تعالیٰ یہ پیش کرائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ گوشت عنایت کرے گا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جنت میں جو بھی چیز کھائی جائے گی وہ لذت کے لیے کھائی جائے گی، اور دنیا میں جو ہم کھاتے ہیں نا، یہ پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی کھاتے ہیں وہ لذت کے لیے نہیں کھاتے، اللہ ماشاء اللہ، سب سے پہلے ہمارا پیٹ بھرنا مقصد ہوتا۔ تو وہی کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور بعض علماء نے کہا بھنے ہوئے گوشت، جو ہے پرندوں کی جو تندور کیا ہوا، بھنا ہوا گوشت جو ہے وہاں پر پیش کیا جائے گا۔ ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے گوشت کا ذکر فرمایا، پرندوں کے گوشت کا ذکر فرمایا، کیونکہ جب قرآن اتر رہا تھا یہ پرندوں کا گوشت صرف اور صرف جو بادشاہ کھایا کرتے تھے، عام لوگوں کی بس کی بات نہیں تھی کہ جو پرندوں کا گوشت جو بھن کر کھائیں، یہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے گویا شاہی سمجھنا مہمان نوازی کا گویا ذکر فرمایا کہ جب یہ اہل ایمان جن کے پاس دنیا میں کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، سمجھ رہے آپ، پھٹے پرانے جو حالتوں میں ان کی جو ظاہری حالت ان کی اتنی خراب ہے، کھانے پینے کے لیے تنگی، لیکن جب یہ اہل ایمان
تو اللہ تعالیٰ جب جنت نصیب کرے گا، سابقین میں سے اللہ تعالیٰ جب شمار کرے گا، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا بالکل بادشاہوں جیسا معاملہ ہوگا، رائل فیملی کے ساتھ جیسے جو مہمان نوازی کی جاتی ہے اس طریقے سے ان کے ساتھ مہمان نوازی کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ فرماتا وَحُورٌ عِین، اور ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں بھی اللہ تعالیٰ جو عنایت فرمائے گا۔ یہ کیسے ہوں گی حوریں معلوم ہے آپ کو؟ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، کہا چھپے ہوئے موتیوں کی طرح۔ موتی دیکھیے ایک تو سفید ہوتا، تو کہا کہ یہ جو حوریں ہوں گی بالکل انتہائی نفیس صاف ستھری ہوں گی، ایک معنی یہ ہے۔ اور اللہ نے کہا صرف موتی نہیں کہ اللہ نے کہا کہ چھپے ہوئے موتی، حیادار جو چیز چھپی ہوئی ہوتی نا وہ سیف ہوتی، صاف ہوتی، اس میں ڈسٹ نہیں ہوتا، میل نہیں ہوتا اس کے اندر، وہ بڑی نیٹ اور صاف ستھری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چھپے ہوئے موتیوں کی طرح یہ جو حور العین ہوں گے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ سابقین اولین کو دینے والا، یہ سارا جو بادشاہوں جیسا جو معاملہ اللہ تعالیٰ جو انعام دینے والا، جزان یہ بدلہ ہے بما كانوا يعملون، ان کے نیک اعمال کے وجہ سے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ جنت کیسے ملتی؟ آرزوؤں سے نہیں ملتی۔ باپ دادا نیک ہے مگر آپ جنت نہیں ملے گی۔ ہم کو جو جنت حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اعمال صالحہ کی طرف توجہ دیں، نیک اعمال کی طرف توجہ دیں، نیک اعمال ہی کی وجہ سے جنت ملنے والی۔ ایک بڑی اہم بات شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر بتائی کہ اللہ نے کہا ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، نیک اعمال کے بدلے میں نہیں۔ کوئی بھی آدمی دنیا میں کتنی بھی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکوٰۃ دے لے، مریم ساری عبادتیں کر لے، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بڑی پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن يدخل الجنت احد بسبب عمله، کہا کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر غالب آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے نصیب ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی تھی۔ تو اسی لیے یہاں پر جو بات بتایا جا رہی بدلہ ہے ان کے اعمال کرنے کی وجہ سے۔ نقطہ کیا ہے اس میں سمجھنے والی بات؟ ہم نیک اعمال کریں گے نا اللہ کی مغفرت آئے گی، ہم نیک اعمال میں لگے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا غضب غصہ دور ہوگا، ہم نیک اعمال میں لگے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملنے والی، ہم نیک اعمال میں لگے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم کے حقدار ہم بنیں گے۔ یہ جو اعمال صالحہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو واجب کرنے والی چیز ہے۔ سبحان اللہ، بڑی اہم بات ہے یہ۔ صوفی حضرات کہتے ہیں نیک اعمال کو نہیں، نیک اعمال کے بدلے جنت نہیں ملے گی، نیک اعمال ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو واجب کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے فضل کے حقدار بننے کا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجانے والا۔ جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما۔ یہ مجلس چل رہی ہے، ابھی بتایا سب ٹیک لگا بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ جنت کے اندر، مریم پرندوں کو پیش کیا جا رہا ہے، شراب کو جو صاف ستھری شراب جو ہے الحمدللہ پیش کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا لا يسمعون فيها لغوا، کہا کہ جنت میں کوئی بھی اتنی سی بھی لغو بات نہیں سنیں گے جنت میں۔ لا يسمعون فيها، لغو کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدے کی بات، دنیا کی ہو یا آخرت کی، جس میں کوئی بھی فائدہ نہ ہو، ایسی بات سنیں گے نہیں جنت میں۔ اور کہا ولا تأثیما، نہ ہی گناہ کی بات۔ آج ہماری مجلس سے
ہماری بیٹھکیں کیسی ہیں؟ کہیں بھی بیٹھیں گے غیبت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، دوسروں کی برائی کرتے ہیں، میرا سازش کرتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ تو کہا یہ اگر دنیا کی مجلسیں اگر صحیح ہو گئی ہماری، جہاں ہم بیٹھتے ہیں 4 لوگوں کے ساتھ، دنیا کی مجلسیں اگر صحیح ہو گئی، اللہ سے امید ہے کہ قیامت کی مجلسیں اللہ تعالیٰ، یہ مجلسوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب کرے گا۔ بہت بڑی بات ہے اس کے اندر۔ اللہ نے کہا اللہ قیلا سلاما سلاما، پھر کیا سنیں گے؟ صرف سلام کی آواز سنیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، اہل ایمان کی طرف سے، صرف سلام کی آواز سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، دنیاوی اعمال میں ایک عمل جنتی عمل ہے۔ دنیاوی اعمال، بہت سارے اعمال جنت تک پہنچانے والے، لیکن ایک عمل جو اللہ تعالیٰ جنت میں رکھا تھا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمارے رکھا ہے۔ کون سا عمل ہے؟ ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ یہاں بھی سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں آیت اللہ کہا کہ رب رحیم کی طرف سے سلامتی، سلام کی دعا پیش کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی بابرکت، سلام کو عام کرو۔ نبی نے فرمایا نا افشوا السلام بینکم، تم جو سلام کو عام کرو، رشتہ داری، وصل الارحام، جو ہے رشتہ داری کو نبھاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، رات میں اٹھ کے نماز پڑھو، جنت میں، اللہ کی جنت میں، اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اور دوسرے اعمال کی بدولت جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ جنت کی خوبیاں ہیں، اہل ایمان کی خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں تک، ان آیات تک اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون کا تذکرہ فرمایا، ان کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، ان کے لیے جو مہمان نوازی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے جو سیدھے ہاتھ والے، دوسری کیٹیگری جو سیدھے ہاتھ والے اصحاب الیمین، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، سیدھے ہاتھ والے، کیا ہی بڑی شان ہوگی سیدھے ہاتھ والوں کی۔ اللہ کہہ رہا، یہ جو ماں ہے نا، ماں عظمت بتانے کے لیے آتا ہے، بڑائی بتانے کے لیے آتا ہے۔ عربی ماں کئی معنوں میں، عربی زبان میں نافیہ، نفی کے معنی میں آتا ہے، استفہام، سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ عربی میں جو ہے ماں کافہ، معنی کو روکنے کے لیے آتا ہے۔ عربی زبان کے اندر خالی لفظ ماں جو ہے 6 سے 7 معنوں کے اندر آتا ہے عربی زبان میں۔ یہاں پہ جو ماں آیا، ماں اصحاب الیمین، یہ تفخیم کے لیے آیا، اور آپ عزت بتانے کے لیے آیا، تعجب کے لیے آیا۔ اللہ کہتا ہے اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والے، کیا ہی خوب ہوگی ان کی شان، کیا ہی عظیم ہوں گے سیدھے ہاتھ والے۔ کیسے ہوں گے؟ فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بغیر کانٹوں والے بیر کے درختوں کے سائے میں ہوں گے۔ وہاں پر ایسے بیر کے درخت ہیں جس میں کانٹے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وطلح منضود، سجے ہوئے موز، سجے ہوئے کیلے ہیں ان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ صرف کیلے نہیں کہ اللہ نے کہا ترتیب سے سجے ہوئے، ترتیب سے جوڑے ہوئے۔ منضود، نازدہ کے معنی کیا ہے؟ ترتیب کے ساتھ کوئی چیز جوڑنا۔ تو اللہ نے کہا وطلح منضود، ان کے لیے ترتیب کے ساتھ جوڑے ہوئے میرے موز ہوں گے۔ وظل ممدود، اور پھیلنے والے سائے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ سورج نہیں نکلے گا لیکن روشنی ہوگی، سایہ ہوگا جنت میں، سایہ سے ٹھنڈک حاصل ہوتی، میرے آپ سایہ جو بھی ہوتا ہے اسے ایک راحت محسوس ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وظل ممدود، اور ان کے لیے پھیلے ہوئے سائے ہوں گے۔ وماء مسکوب، بہتا ہوا پانی ہوگا۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سارے میوہ جات ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ میوہ جات ختم ہوں گے اور نہ میوہ جات کھانے پینے میں کوئی روک ٹوک ہوگی۔ دنیا میں آپ آم جو ہے جولے میں نہیں کھا سکتے، بعض علاقوں میں ہے نا، آم کا ایک سیزن ہوتا، ایپل کا ایک سیزن ہوتا، سمجھے آپ؟ تو ایک سیزن کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی، نہیں ملتی آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا مقطوعہ، آخرت کے جو جنت میں جو بھی نعمتیں ہوں گی یا پھل ہوں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اینڈ لیس، سیزن لیس، ان کا کوئی سیزن وغیرہ نہیں۔
آدمی جب کھانا چاہے گا اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا. اور ولا ممنوع، نہ ہی کوئی روک ٹوک ہوگی. اب کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک ایپل کھا لیے گھر میں یا روک دیا جاتا بس، ہے نا. یہاں پر کھانے پینے میں روک ٹوک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جنت میں کھانے پینے میں، فروز کے کھانے میں، فروز کے استعمال میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ اور کسی بھی طرح کی جو ہے روک ٹوک نہیں ہوگی. وفرش مرفوعہ، اور جو ان کے لیے عالی شان جو ہے قالین ہوں گے. انا انشأناہن انشاء، اور ہم نے ان کو بنایا، فجعلناہن، حوروں کو ہم نے حوروں کو پیدا کیا، فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو باکرہ بنایا، عرباً اطرابا، وہ شوہروں سے پیار کرنے والی، اور ہم عمر بنایا لاصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والوں کے لیے، سلۃ من الاولین، ایک مختصر ایک جماعت پچھلوں سے قدیم جو گزر گئے ہیں ان سے، وسلۃ من الآخرین، اور ایک جماعت آپ بعد میں آنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جی یہ تمام نعمتیں عنایت کرے گا. تو آج میں نے دو لوگوں کی نعمتوں کا ذکر فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت، یہ اللہ تعالیٰ کی جو میرے آپ ذکر کیے ہوئے نعمتوں کا تذکرہ جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. ایک بات غور کر کے دیکھیں، یہ جو بھی آپ نے دیکھا اصحاب الیمین کا تذکرہ ہوا اور سابقون الاولون کا تذکرہ ہوا، سمجھ رہے آپ، نیک اعمال کا تذکرہ نہیں اس کے اندر. کن اعمال کے بدلے کون سی نعمت ملنے والی؟ کیوں؟ جنت اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملنے والی. اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی مانگنا. اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ ہم تیرا فضل مانگتے بس. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، یہ کتنی جامع دعا. اے اللہ تو دنیا میں جو بہتر ہے وہ دے، آخرت میں جو بہتر ہے وہ دے. اللہ جانتا بہتر کیا ہمارے لیے. تو لہٰذا یہ بڑی اہم نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابق الاولون کا تذکرہ فرمایا اور اصحاب الیمین کا تذکرہ فرمایا، لیکن دونوں کے جو اعمال نہیں بتایا گئے. تو کیا مطلب؟ اعمال صالحہ ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت واجب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہم کو ملے گا، اور جس کی بدولت ہم کیا کریں گے؟ جنت میں جا سکیں گے. لیکن جیسے جہنم کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے برے اعمال کا تذکرہ فرمایا، جنت تک پہنچانے والے برائیوں کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اس کو سمجھنے والی بات کیا مطلب؟ آدمی اگر برائی سے بچ گیا، آدمی اگر برائی سے بچ گیا، نیک اعمال کی طرف سبقت کر گیا، یہ خود علامت ہے آخرت کی کامیابی کی. اسے اللہ فرماتا ہے نا، فمن زحزح عن النار، جو کوئی آگ سے بچا لے جائے، ادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیے جائے، فقد فاز، وہ تو کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے. تو بہرحال آج کی ان تمام جو ہے درس کا خلاصہ کیا، نصیحت کا ہم سب کے لیے، اللہ نے اہل ایمان کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے، اور دین کے کام میں سبقت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جنت اللہ تعالیٰ رکھی ہے. لہٰذا اس کے حاصل کرنے کی تمنا ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ روزانہ صبح شام کی دعائیں کیا تھی؟ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہ کے رسول صبح میں 7 مرتبہ پڑھتے تھے، صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں 7 مرتبہ پڑھتے تھے. اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ تو جنت دے یا اللہ، واعوذ بک من النار، تو جہنم سے بچا لے، آگ سے بچا لے. یہی خوبی ہمارے پاس ہونی چاہیے. ساری نعمتیں دیکھیے آپ، کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو زندگی میں کبھی ہم مجھے حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دے گا، اہل ایمان کو دے گا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے تعلق سے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا آج تک. مالا عین رأت، کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا. ولا اذن سمعت، نہ ہی کسی کان نے جنت کے بارے میں سنا. ولا خطر ببال احدکم، اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کے خواب و خیال میں آج تک جنت نہیں آئی. کوئی امیجن نہیں کر سکتا جنت کے بارے میں، کوئی کہانی نہیں لکھ سکتا.
کوئی تصور نہیں کر سکتا، کسی نے دیکھا نہیں، اتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ عنایت کرنے والا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام کی زندگی کی سب سے ایک بڑی اہم نصیحت کیا تھی معلوم؟ ان کی زندگی خلاصہ اگر دیکھیں، وہ جنت کے بڑے طلبگار تھے۔ ایک آدمی آیا، گاؤں سے آیا، اللہ کے رسول ایک نیکی بتا دیجیے میں جنت میں چلے جاؤں، ایک نیکی بتا دیجیے میں جنت میں چلے جاؤں۔ سبحان اللہ، کتنی حدیثیں! تو ہم کو جو ان آیتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو چیز اپنی زندگی میں جو چیز لانا ہے، کون سی چیز ہے وہ؟ جنت میں جانے کا شوق۔ اللہ تو جنت دے دے، تو جنت دے دے، تو جنت دے دے۔ جس آدمی کے دماغ میں یہ بخار چڑھ جائے کہ جنت میں جانا ہے، آپ بتائیے وہ نماز چھوڑے گا، دھوکہ دے گا، فراڈ کرے گا، اپنے بھائیوں کے حقوق کو جو ہے اور یا بہنوں کے حقوق میں جو کوتاہی کرے گا، ماں باپ کی خدمت میں پیچھا رہے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب نیک اعمال ہے، پتہ نہیں کب کون سی نیکی اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، جنت میں چلے جائے، یہی آدمی ہمیشہ سوچے گا۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیا فرمائی؟ لا تحتقرن بمعروف، کسی بھی نیکی کا حقیر نہیں جاننا، پتہ نہیں کون سی نیکی کب کام آ جائے، اللہ کے پاس قبول ہو جائے، مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ نبی نے بتایا تو بخاری کی حدیث میں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بڑا گنہگار آدمی تھا، میرے آپ گرمی میں کنویں میں اترا، پانی پیا اور کتے کو بھی پلایا، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ نیکی بڑی پسند آ گئی، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنتی بنا دیا۔ حدیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے زندگی میں نیکی میں پیچھے نہیں رہنا، میرے آپ نیکیوں کا حقیر نہیں جاننا، اچھے کام میں ہمیشہ سبقت کرنا، میرے آپ کب پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہے ہمیں آخرت تک، میرے آپ ہم قیامت تک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دے دے، یہ بڑی سعادت والی بات ہوگی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں جہنم کا تذکرہ، عذاب کا تذکرہ، جہنم تک پہنچانے والے اعمال کا تذکرہ انشاءاللہ جو ہے، کل تو شاید میرا درس نہیں ہے، انشاءاللہ پرسوں اس کی یہ تفصیلات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور 2 رکوع باقی ہیں الحمدللہ، تقریباً ہم جو ہے 40 آیتیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ واقعہ سے، اور بقیہ جو آیتیں انشاءاللہ 2 درس کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو جنت نصیب فرمائے، جنتی اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا جو ہے ان اعمال کی توفیق دے جن اعمال کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔